وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 169 میں سورۃ القلم آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 16 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تطع كل حلاف مہین. کلمت تطع میں حرف تا ہے، پھر حرف تو ہے. یہ دونوں حرف کی ادائیگی ایک ہی ہے، لیکن حرف تا حروف ترقیق میں سے ہے، تو ہمیں تے کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے، اور تو حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم تو کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. تطع. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، اور کیونکہ اس حرف پہ جزم ہے لہذا ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. کلمت کلہ لام پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. کلمت حلاف میں حرف الحا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، لام کے تشدید کو ظاہر کریں گے، اور فا کے نیچے تنوین زیر ہے، اور اس کے بعد میم آتا ہے. کلمت مہین. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. حلاف مہین. کلمت مہین کے آخری میں نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. کلمت ہماز میں میم پہ تشدید ہے، تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. آخری میں زے ہے اور اس کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم آتا ہے. کلمت مشاء یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. ہماز مشاء. کلمت مشاء میں شین پہ تشدید ہے، تو ہم تشدید کو ظاہر کریں گے اور 2 حرف کے برابر شین کو پڑھیں گے. الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں حمزہ ہے اور اس کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الباء آتا ہے. کلمت بنمیم. با حروف القلب میں سے ہے، اور قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. مشاء بنمیم. کلمت بنمیم کے آخری میں میم کے نیچے تنوین زیر ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف المیم کلمت مناع میں حروف الادغام میں سے ہے، تو ہمیں یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کرنا ہے. بنمیم مناع. اور ہم کلمت بنمیم پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. کلمت مناع میں نون پہ تشدید ہے، تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. آخری میں عین کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف اللام ہے. کلمت للخیر.
لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. مناع للخیر. کلمت للخیر خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں را کے نیچے زیر ہے. یہاں را کا حکم ہے ترقیق. ہمیں را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت معتدن میں عین کو ہم ظاہر کریں گے کیونکہ اس پہ جزم ہے. دال کے نیچے تنوین زیر ہے پھر حرف الالف آتا ہے. کلمت اثیم الف حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. معتدن اثیم. کلمت اثیم میں ثا ہے اور ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. مناع للخیر معتد اثیم. عتل بعد ذلك زنیم. کلمت عتل میں عین پہ اور تا پہ دونوں پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے. لام پہ تشدید ہے تو ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے اور دو حرف کے برابر حرف اللام کو پڑھیں گے. کیونکہ لام کے نیچے تنوین زیر ہے پھر حرف البا ہے. کلمت بعد یہاں حکم ہے قلب تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. عتل بعد. کلمت ذالک میں دال ہے اور دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے تو ہمیں حرف الدال کو وہیں سے پڑھنا ہے. کلمت زنیم آخری میں میم پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. عتل بعد ذلك زنیم. ان كان ذا مال وبنین. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے پھر حرف الکاف ہے. کلمت کانا کاف حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا لہذا ہم نون کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ان کانا. کلمت مالن کے آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے پھر حرف الواو ہے. کلمت وبنین یہاں حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. مال وبنین. ان كان ذا مال وبنین. اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولین. کلمت تتلا میں دو تا ہے دوسرا تا ساکن ہے تو ہمیں یہ تا کو ہمزے سے پڑھنا ہے اور ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے لہذا ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے. تتلا. کلمت آیاتنا الف پہ کھڑا زبر ہے اور یا پہ بھی کھڑا زبر ہے. یہ دونوں مد الف ہے تو ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے. آیاتنا. کلمت قال حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں لہذا ہم مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھیں گے. قال. کلمت اساطیر میں سین کے بعد مد الف ہے تو ہمیں یہ مد کو ہلکی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس کے پہلے حرف سین کا حکم ہے ترقیق اور حرف الطو حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم طو کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. اساطیر. کلمت الاولین میں واو پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر واو کو پڑھنا ہے. اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولین. سنسمه على الخرطوم. کلمت سنسمه سین پہ زبر ہے نون پہ زبر ہے اور یہاں سین کے نیچے زیر ہے
تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کرنا ہے۔ سنسیمہ، حرف الہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، لہذا ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ سنسیمہ علی۔ کلمت الخرطوم میں حرف الخا کو اور را کو اور تو کو، تینوں حروف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ الخرطوم، سنسیمہ علی الخرطوم۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين سنسمه على الخرطوم۔ اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، شرارت سے اشارے کرنے والا، لگائی بجھائی کرنے والا، مال دینے میں بڑا بخیل، حد سے بڑھا ہوا بدکار، سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے، اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم عنقریب اس کی اونچی ناک پر داغ لگائیں گے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔